آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ یہ اقتصادی صورتحال سنبھال رہے ہیں کہ بگاڑ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جی آئی تھنک ان کو بھی اکنامک ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے، جس طرح کی سجیشنز یا جس طرح کی یہ پریڈکشنز دے رہے ہیں. آئی وش کہ یہ جب حکومت بننے سے پہلے عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت یہ پریڈکشنز دے دیتے کہ ہم سے اکانومی ہینڈل نہیں ہوئے گی، ہم لوگ جو ہے روپی کو 90 سے 103 سے لے کے جو ہے 157 پہ لے کے جائیں گے، اور کیسے رائیاں ہیں کہ 200 پہ بھی جا سکتا ہے. تو اکانومی کرائسس میں تو ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ تلخ حقیقت ہے. اور یہ اس لیے ندیم صاحب یہ کرائسس میں آئی ہے کیونکہ ان کی بہت زیادہ انڈیسائسو قسم کی حکومت ہے. جو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی بات ہے، آئی ایم ایف یہ 1 سال پہلے بھی جا سکتے تھے، یہ ٹیم جو ہے فائنینشیل 1 سال پہلے بھی بدل سکتے تھے، لیکن اس وقت یہ انہوں نے وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ بس ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اسی ٹیم کے ساتھ رہنا ہے اور ہم نے جو ہے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا. جو انہوں نے نعرے مارے تھے ان پہ رہے، اور انہوں نے اس پہ جو ہے ایٹ دا کاسٹ آف پیپل آف پاکستان انہوں نے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس لیٹ گئے. آئی ایم ایف کے پاس لیٹ جانے کا جو خمیازہ ہے وہ عام عوام بھگتے گی، کیونکہ آپ کی یہ جو نئے آئے ہیں انہوں نے نئے آ کے پٹاری سے کوئی نئی چیز تو نکالی نہیں، انہوں نے وہی کچھ کیا جو آئی ایم ایف کہتی ہے. یہی چیز نہیں نکالی کہ آپ نے جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے اس کو کہاں لے گئے، 2.something% پہ لے گئے. اور وہ اس میں بھی کنفیوژن ہے کہ منسٹر آف پلاننگ کچھ کہہ رہے ہیں، منسٹر آف فائنانس کچھ کہہ رہے ہیں گروتھ ریٹ کے بارے میں، انفلیشن کے بارے میں کچھ، کوئی منسٹر کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. سو اسٹیٹ آف کنفیوژن اتنی زیادہ ہے. دوسرا، آپ پارلیمنٹ میں جو حالات ہیں اس میں دیکھ لیں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے پوری دنیا کی پارلیمنٹس میں اپوزیشن احتجاج کرتی ہے بجٹ پہ، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کو سپیچ نہ کرنے دے، بجٹ پاس نہ ہونے دے، حالانکہ اٹ از ان دا انٹرسٹ آف دا گورنمنٹ کہ یہ بجٹ پاس ہو. تو یہ کیا کر رہے ہیں ان کی یہ پوری. اور عمران خان صاحب جو ہے ایز وی مطلب ہمیں تو ورڈ آف ماؤتھ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کمیٹی میٹنگز میں کہتے ہیں کہ آپ اگریسو ہوں پارلیمنٹ میں، آپ شور مچائیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ 30 جون تک بجٹ کیسے پاس ہوگا؟ آئی ایم ایف کے پاس یہ پہلے لیٹ گئے، آپ روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ندیم صاحب ایک منٹ، آئی ایم ایف کے پاس یہ پہلے گئے لیٹ، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ عام عوام جو ہے اس کے کچن آئٹمس بھی مہنگے ہو گئے. اب جو ہے یہ اگر بجٹ پاس نہیں کرتے 30 جون تک، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ بجٹ پاس کروا دیں گے. نہیں مطلب جس طرح کی آپ پارلیمنٹ میں سچویشن دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسپیچز کرنے دیں گے؟ کٹ موشنز ابھی ہونی ہیں، اٹس اونلی 2 weeks لیفٹ. بلڈوز کرنا حکومت کو آتا ہے، ماضی میں بھی ایسے مواقع آتے ہیں. بلڈوز تو وہ پارلیمنٹ کو بھی کر سکتے ہیں، بلڈوز تو وہ میڈیا کو بھی کر سکتے ہیں، تھپڑ بھی مار سکتے ہیں. سو یو نو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. تو وہ تو ہم بات نہیں کر رہے، بات تو پروفیشنلزم کی کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے حکومت، آپ خود دیکھ لیں ندیم صاحب، کل کرکٹ کا میچ تھا، جو پرائم منسٹر اپنی ٹیم کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے، ان کو ریلو کٹا کہہ کے، ٹیم ویسے ہی ڈیوائیڈڈ ہے، اس کو پرائم منسٹر کو کچھ کرنے کی آپ مجھے بتائیں، پرائم منسٹر از ہیڈ آف اسٹیٹ، اگر وہ اس طرح کی کامنٹس پاس کر سکتے ہیں، آپ مجھے بتائیں اس پرائم منسٹر نے ملک کو کس طرح جو ہے وہ سعید غنی صاحب سے پوچھتے ہیں. سعید غنی صاحب، ندیم صاحب ایک مجھے چیز ایڈ کر دیں، پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ ایک ایم این اے کا رائٹ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے، اور وہ ان کا یہ بھی رائٹ ہوتا ہے کہ بجٹ پہ وہ ڈیبیٹ کریں. تو پروڈکشن آرڈر سے کس چیز کا ان کو ڈر ہے؟